لرش پخاور تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور ملا روڑا۔ مردانہ خوبصورت آواز میں اس نوجوان نے گانے کی پہلی لائن بولی۔ تم؟ حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ اسفند کو یہاں دیکھ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسفند اس کی حیرانگی پر دل کھول کر مسکرایا اور اسے آگے گانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے فوراً گانا شروع کیا تھا۔ اس کی خوبصورت سریلی آواز چاروں طرف بکھری تو لوگ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی آواز کی مٹھاس اور جادو نے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا، جو وہ سب جواباً ہوٹنگ کر کے اسے سراہ رہے تھے، جبکہ وفا اسفند کے آنے سے پرجوش ہوتی چاروں سو اپنی آواز کا جادو چلا رہی تھی۔ لیلاچی چرتا قدم کیری او چرتا قدم کیری باجرو گلونا۔ اسفند نے وفا کو دیکھ کر گاتے ہوئے کہا تو ہلکے ہلکے کندھوں کو ہلاتے اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ تازہ تازہ گلونا درے سلور ملا رورا لرشر پخاور تک مستور مالا روڑا۔ وفا نے بھی اس کے ساتھ گاتے ہوئے کہا۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ایشل نے طبع ساختہ اس کی بلائیں لے ڈالیں اور اس کے پورے گانے کی ویڈیو بنائی۔ وہ لڑکی اتنی پیاری رہی تھی۔ جب وہ دونوں گا کر نیچے آئے تو سب ان کی تعریف کرنے لگے، مگر وہ روزی کو گھومنا نہ بھولا تھا۔ جبکہ روزی جل کے سیاہ ہوئی، وہ جب بھی وفا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، اسفند ہر بار اس کی ڈھال بن جاتا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ میرا مطلب رہا ہے۔ وفا کے اسفند سے پوچھنے پر پہلے وہ اس کے صحیح تلفظ پر ٹھٹکا، جب اس نے دوبارہ اپنی ٹون میں آتے کہا، وفا تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ایشل اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے سر ہلایا۔ اسفند چونکا۔ کیا مطلب؟ ارے کچھ نہیں، تم بتاؤ، تم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ ایشل نے فٹافٹ اسفند کا توجہ بھٹکائی، ورنہ وہ جان جاتا کہ وفا اردو بولنا سیکھ چکی ہے۔ وفا مشکل میں ہو اور میں نہ ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا تو وہ تینوں ہی ہنس دیے تھے۔ وفا نے اسفند کو پیار سے دیکھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتا تھا۔ مڑا کہاں جاتا ہے؟ اسفند کو جاتا دیکھ وفا پوچھنے لگی۔ یہ تو بس تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا، ابھی فلائٹ ہے میری پاکستان کی، انشاءاللہ پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ اسفند جانتا تھا وفا 2 ہفتے بعد پاکستان لوٹ رہی ہے، تبھی کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر ان سے ملتے پاکستان کے لیے نکل پڑا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اگلے 2 دن کے اندر اندر اس کی ملاقات وفا سے کتنے برے حالات میں کروانے والی ہے۔ پیچھے وفا اسے جاتا دیکھ مسکرا دی۔ یہ آخری 2 ہفتے وہ ایشل کے ساتھ گھوم پھر کر گزارنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یہ موقع ملنا تھا یا نہیں، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد مومن وفا کو کال کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے اس کی دستار بندی تھی، جس کی مصروفیت کی وجہ سے 1 ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ وفا کو منا رہا تھا۔ یار میں واقعی مصروف تھا، مومن نے تو چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت لاتے کہا۔ تو وفا ذرا سا پگھلی، جو اسے اتنی دیر بات کرنے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ مڑا سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے شادی تو نہیں رچا لیا؟ اگر ایسا ہوا تو تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گا۔ وفا کی جیلسی سے بھرپور آواز اور آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک لہجے میں پوچھنے پر مومن کے کہکوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ، شادی؟ ہاں ہاں ہاں، رخ سیریسلی؟ تم منہ پھاڑ کے کیوں ہنس رہا ہے جب کہ ہم نے اتنا سیریس بات کیا ہے؟ اس نے رخ کے بگڑتے موڈ پر وہ مشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے وفا سے پوچھا۔ ویسے رخ، اگر میں تمہارے بعد دوسری شادی کر لوں تو کیا کرو گی تم؟ مومن نے وفا کو چڑھاتے آنکھ مارتے پوچھا تو اس کی سوچ کے مطابق وفا غصے سے لال ٹماٹر بن گئی تھی۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ چیخی تو مومن نے پھر کہکا لگایا۔ بتاؤ نا رخ، کیا کرو گی؟ مومن نے پھر اسے زج کیا، لیکن وفا کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی تھی۔ باخدا مومن، اگر تم نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہ تو ہم تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ تم تا قیامت کسی کو چھوڑنے لائق نہیں بچے گا۔ پہلی دفعہ مومن نے وفا کے انداز میں جنون دیکھا تھا۔ ریلیکس رخ، آئی واز جسٹ کیڈنگ۔ لیکن یہ کیسے سزا ہوئی؟ تم بدلہ بھی تو لے سکتی ہو۔ ہمارے نزدیک چھوڑ دینا ہی سب سے بہتر بدلہ ہے، کیونکہ اول تو وہ آپ کی محبت نہیں جو آسانی سے کسی اور کا ہو جائے، اور دوسرا چھوڑنا اس کے لیے ایسی سزا بنے گا کہ وہ کسی اور کو بھی اپنا نہیں پائے گا۔ مومن رات کو 1 بجے حویلی لوٹ رہا تھا جب ایک انجان نمبر سے اسے اطلاع ملی جو اس کے ہوش اڑا گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی ریورس گھمائی اور فل سپیڈ میں اپنے ڈیرے پر گیا، جہاں ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی ڈیرے میں اپنے کمرے میں آیا، اپنے سالے کو اپنی سوتیلی بہن اجالا کے اوپر جھکے پایا،
جبکہ اجالا کو اتنی قابل اعتراض حالت میں دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ ایک ہی جست میں زریاب تک پہنچا، اس کو پے در پہ مکوں اور جوتوں کے نوک پر رکھا۔ غصہ اس کے اعصاب پر بری طرح چھا گیا تھا۔ بھائی میری بات سنیں، وہ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، زریاب نے منہ سے خون صاف کرتے کہا۔ سالے، میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تجھ پر یقین کروں گا؟ میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ شور سن کر اس کے ملازم بھی جاگ گئے تھے اور فوری طور پر انہوں نے اسفند کو بلایا، جس نے بمشکل مومن کو زریاب سے جدا کیا، جو غصے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مومن، ہوش کر یار، یہ ہماری سحر کا شوہر ہے۔ شوہر مائے فٹ، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر نقب لگائی کیسے؟ اس کی دھاڑ سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ اسفند چاہ کر بھی زریاب کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مومن کی توجہ اجالا کی طرف کروائی، جس پر درندگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی تھی۔ اس کے کپڑے سارے پھٹ چکے تھے، جبکہ منہ اور گردن پر دانتوں کے نشان واضح تھے۔ مومن کو اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہوا۔ جو بھی تھا، بے شک وہ اس کی سوتیلی بہن تھی، مگر مومن سحر اور اجالا سے ایک جیسی محبت ہی کرتا تھا۔ اس نے فوراً اجالا کو اٹھاتے ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگائی، جس کی سانسیں وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ رہی تھیں، جبکہ اسفندیار زخمی زریاب کو جیسے تیسے اس کے گھر لے کر روانہ ہوا۔ مومن، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ ہماری سحر کا شوہر ہے۔ اسفند نے مومن کو گرکھا، جو انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ چکا تھا۔ اب تو یا خون کے بدلے خون، یا عزت کے بدلے عزت۔ اس نے خون نشان نظروں کو دیوار کی طرف ٹکاتے کہا، جبکہ اسفند اس کے ارادے سن کر دہل گیا تھا۔ جب سے زریاب لہو لہان ہو کر گھر آیا تھا، طاہر صاحب اور سائمہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ خون کے آنسو رو رہے تھے، جبکہ سحر اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی بے رحمی سے مارا ہے لالا نے، وہ ایک دفعہ آپ کی بات سن تو لیتے۔ کوئی بات نہیں سحر، اگر اس کی جگہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ہوتا تو اپنی بہن کی بکھری حالت اور ایک نامحرم کو دیکھ کر وہ غلط ہی سمجھتا۔ مگر تم بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ زریاب کے پوچھنے پر سہن کے ذہن میں چھم سے رات کا منظر آیا، جب زریاب رات کے 1 بجے ایک فون کال پر افراتفری میں نکلا تھا۔ مجھے آپ پر، آپ کی محبت پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ میرے زریاب مجھے دکھ دینے کا سبب بنیں گے۔ اس کی باتیں سن کر زریاب کو اتنی بری حالت میں بھی سکون محسوس ہوا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پرسوں جرگہ بیٹھ رہا ہے۔ مومن کسی طور نرم نہیں پڑ رہا، وہ زریاب کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اور جرگے میں 2 ہی سزائیں ہیں، خون کا بدلہ خون، یا عزت کے بدلے عزت۔ طاہر صاحب نے تشویش سے کہا، جن کی بات پر سائمہ بیگم بری طرح رو دی۔ طاہر صاحب، کچھ بھی کیجیے، میرے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ زریاب کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ مر کر بھی وفا کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی تو شکر تھا کہ وہ باہر تھی، ورنہ کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ گیا تھا۔ مومن اور اسفند رات سے ICU کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان دونوں کو کسی طور شہر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے دونوں کی ہی عزیز ہستی تھی۔ مومن کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں، اور اسفند مومن کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دل زہر کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، مگر وہ اس سے بات سے انجان تھا کہ اس کے دل گھبرانے کا یہ ماحول نہیں، بلکہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے، جس کا اندازہ اسے آنے والے وقت میں ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی دونوں تیر کی تیزی سے ڈاکٹر تک پہنچے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ اجالا ٹھیک تو ہے نا؟ اسفندیار نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ آنے والے وقت کا اجالا کی صحت یابی پر ہی منحصر تھا، اور مومن اس کے الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے، جنہوں نے زبان کا ساتھ تک نہ دیا تھا، جبکہ دل الگ پریشانی سے بند ہونے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں نوجوانوں کو تعصب سے دیکھا۔ ہر جگہ کی سرخی ان دونوں کی آنکھوں سے واضح تھی۔ ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے دلی دکھ ہوا۔ آئی ایم ویری سوری۔ یہ الفاظ دونوں پر بجلی بن کر گرے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اسفندیار بند آنکھوں سے کرسی پر ڈھک گیا تھا، اور مومن سے اس کی حالت تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواسوں نے کام کیا تو اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور یہ آگ بدلے کی آگ تھی، جس کی زد میں نہ جانے کتنی زندگیاں آنے والی تھیں۔ اس کو جاتا دیکھ اسفندیار روک بھی نہ پایا، کیونکہ اب زریاب کو مومن کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مومن سحر کو لینے آیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ اپنی بہن کو اس دھوکے باز کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اندر جا کر زریاب کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحر اس کی گاڑی دیکھ فوراً باہر بھاگی اور تیزی سے اس کے پاس آئی۔ لالا، آپ یہاں؟ سحر، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب اس مجرم کے ساتھ میں تمہیں ایک پل نہیں برداشت کر سکتا۔
फ़ौरن गाड़ी में बैठो, मोमिन ने लम भींच कर कहा। मगर लाला, ज़रियाब बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी बात पर मोमिन का दिमाग भग से उड़ा। क्या बकवास कर रही हो? सब जानते बूझते अपनी बहन के मुजरिम का साथ दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस लाला, बार बार उन्हें मुजरिम मत कहिए जब उन्होंने जुर्म किया ही नहीं तो कैसा मुजरिम। सहर भी ज़रियाब की गवाही में बोली। आज ना बोलती तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए ज़रियाब से जुदा हो जाती। ओह, तो उसने तुम्हें भी कोई झूठी कहानी सुनाकर अपने जाल में फांस लिया? मोमिन ने उसके पीछे ज़रियाब को देखते कहा। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मेरी एक बात याद रखना सहर, अगर आज तुम मेरे साथ ना गई तो खान हवेली के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लाला प्लीज़ ऐसा तो मत कहें, मैं आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती, सहर ने तड़प कर कहा। सहर, आ रही हो या नहीं? मोमिन धाड़ा। लाला मेरी बात हाँ या ना? सहर की बात काट कर चीखा था वो। नहीं, जवाब देते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मोमिन की आंखों में उसका जवाब सुनकर हैरत उभरी, फिर बेयकीनी। अब से हम समझेंगे कि खान हवेली की दूसरी बेटी भी मर गई है। ये कहते ही मोमिन ने एक नफ़रत भरी निगाह ज़रियाब पर डाली और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाता निकलता चला गया, जबकि सहर बेबसी से मोमिन की धूल उड़ाती गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। ज़रियाब ने फ़ौरन उसे गले से लगाया था। खान साहब कुछ करे, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। मोमिन भी फ़ोन नहीं उठा रहा, शहनाज बेगम ने रोते हुए साकिब साहब से कहा। बेशक उजाला उनकी सौतेली बेटी थी, मगर उसे उन्होंने ही पाला था और ज़्यादती का नाम सुन उनको अपना कलेजा फटता हुआ महसूस हो रहा था। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो सहर का लिहाज किए बगैर मैं ज़रियाब को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। मैं उसे ऐसे ही बख्शने वाला नहीं। उसका फ़ैसला तो अब जिरका ही करेगा। उनके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मोमिन आतिश फिशा बना हवेली पहुंचा था। उसने आते ही उजाला की हालत के बारे में सबको बता दिया था। ये सुनकर शहनाज बेगम अपने होश हवास खोते ज़मीन पर गिर पड़ी, जबकि उनकी जेठानी और देवरानी रोते हुए उनको संभालने लगी। उनकी हवेली का शरासा एकदम बिखर के रह गया था। गांव में यह बात आग की तरह फैली थी और मोमिन वो तो ज़रियाब के खून का प्यासा हुआ फिर रहा था। सारी हवेली के अफर समेत मुलाजमों को भी ज़रियाब से नफ़रत हो गई थी। झूठी चच्ची तो ज़रियाब और उसके घर वालों को मुंह भर भर कर बद्दुआएं दे बैठी थी। ये 2 दिन पग झपकते गुजर गए थे। जिरगे में सभी मुअज़्ज़ज़ लोग समेत पूरा ख़ानदान जमा था, जिनमें से एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द बोला। खान हवेली वालों का कहना है कि मुलज़िम ज़रियाब बिन ताहिर खान ने उनकी बेटी उजाला को अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। क्या ये सच है? नहीं रोमी साहब, ये सब झूठ है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, ज़रियाब बेबसी से बोला। कमीने, जिरके में झूठ बोलता है, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मोमिन उसके झूठ बोलने पर तैश में आता उस पर झपटा, जिसे बमुश्किल ही उससे अलग किया गया। क्या गवाह है आपके पास? आपने बदकिरदारी नहीं की, मुअज़्ज़िज़ रोमी ने ज़रियाब से पूछा। मेरे पास कोई गवाह नहीं रोमी साहब, लेकिन इस बात का भी कोई गवाह नहीं कि मैंने बदकारी की है। वो अपनी बेगुनाही पर चिल्लाया। गवाह है, मोमिन चिल्लाया, जिस पर सब ने हैरत से फटी आंखों से उसे देखा, जिसके इशारे पर 2 किसानों को हाजिर किया गया। साहब जी, हम जो कहीं के सच कहेंगे, क्योंकि हमारे घरों में भी इज़्ज़त है, हम किसी को यूं बगैर इंसाफ के नहीं देख सकते। उनमें से एक चिल्लाया। ये झूठ है, ज़रियाब धाड़ा। साहब, हमने खुद इस हवस परस्त इंसान को डेरे पर उजाला बीवी को ज़बरदस्ती लाते और उनसे बदसलूकी करते देखा। हमने फ़ौरन मोमिन साहब को फ़ोन किया, लेकिन जब तक वो आए ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। दूसरे शख्स ने ज़रियाब को भरी महफिल में शर्मिंदा कर दिया। लोग ज़रियाब को बुरा भला कहने लगे थे। बुरा भला? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? वो चीखा चिल्लाया, मगर बेसुध। गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए जिरगा ने ये नसीहत की है, ये फ़ैसला किया है कि या ज़रियाब को खून के बदले में कत्ल कर दिया जाए या उसकी बहन को वनी के तौर पर खान हवेली रुखसत कर दिया जाए। कभी नहीं, मैं कभी अपनी बहन को नहीं दूंगा, वो धाड़ा। ज़रियाब की धाड़ पर मोमिन ने उसे गर्दन से दबोचा और नीचे पटका। तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। लोग उसे पीछे हटा रहे थे, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। रुक जाए मोमिन खान, अभी फ़ैसला नहीं हुआ, ताहिर साहब ने कहा तो लोगों ने मोमिन को उस पर से उठाया। आप क्या कर रहे हैं डैड? मैं मरता मर जाऊंगा, मगर अपनी बहन को इस भेड़िए के हवाले नहीं करूंगा जो सच को नहीं पहचान सकता। मैं जानते बूझते उसे इस साइको के हवाले करके उसकी जहन्नुम नहीं बनाऊंगा ज़िंदगी। ज़रियाब ने नफ़रत अमेज़ लहजे में मोमिन को देखते कहा, जिसे बमुश्किल असफन ने काबू किया हुआ था। उसकी बातें सुनकर मोमिन को आग लग गई थी। अगर यही बात है तो ठीक है, मुझे इसकी बहन चाहिए। मैं भी देखता हूँ अब तू अपनी बहन को कैसे बचाता है। मोमिन फंकारा तो ज़रियाब अपनी बहन का नाम सुनकर तरफ उठा।
جب معزز رومی نے وفا کو جرگے میں بلانے کا کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے معزز رومی، وہ دیار غیر میں ہے، اور ویسے بھی میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دینے کو تیار ہوں، تو میری بہن کو بیچ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس کی تڑپ کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ لیکن میں اب تمہاری بہن کو ہی بنی کر کے رسم کے طور پر لوں گا، اور تمہارا بدلہ اس نازک جان سے لوں گا، اور اس کی بدتر حالت دیکھ کر تم کتنا تڑپو گے میں ابھی سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ مومن نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے آرام سے بیٹھتے کہا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زریاب کی بہن وہ طوطا ہے جس میں زریاب کی جان ہے۔ اب وہ اپنی ذلت کا بدلہ اس نامعلوم سے لینے کے در پر تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مرد کا بچہ ہے تو مجھے ابھی مار دے، یوں بھی اس دلوں کی طرح عورتوں سے کیوں انتقام لیتا ہے؟ اس کی بات پر مومن نے آنکھ دیکھا نہ تاؤ اپنے ملازم سے گن چھپٹی اور عین اس کے دل پر رکھ دی اور دھاڑا، تو لے مر جا، رکیے، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دیجیے، میرے بھائی کو نہیں۔ میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، جو میری بھائی نے کیا ہی نہیں، اور عزت کے بدلے عزت۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ایک صنف نازک کی مضبوط آواز پر اس کی ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کی آواز پر 3 لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ وفا جو عشل کے ساتھ کہیں نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، فون بجنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی کالنگ دیکھ کر اس نے فٹ فون اٹھایا اور سلام چڑھا۔ او ماڑا، کیسا ہے ہمارا برفی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا تو جواباً سحر کی سسکیاں سن وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ وفا پلیز زریاب کو بچا لو۔ سحر نے زریاب کی لہولہان حالت کو سدھارنے کے بعد فوراً وفا کو کال ملائی تھی، اور اس سب واقعے کو سن کر وفا اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لالے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ وہ وہاں ہوتی تو اس ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ وفا معاملے کی سنگینی کے باعث ارجنٹ فلائٹ لے کر ایک دن بعد پہنچی تھی، جہاں اسے پتہ چلا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے۔ وہ بغیر دیر کیے جرگے کی طرف روانہ ہوئی، جہاں فیصلے کی گھڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر وفا نے جو دیکھا وہ اس کی سانسیں کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ اپنے محبوب کو یوں اپنے بھائی پر تشدد کرتا دیکھ اس کی سانسیں تنگ ہونے لگی تھیں، اور پھر جو ہوا اس کی وفا نے بھی کبھی زندگی میں امید نہیں کی تھی۔ وہ مومن جسے اس نے چاہا ہی عورتوں کی عزت کرنے والے کی بنا پر تھا، آج وہی دھڑلے سے جرگے میں سینہ ٹھوک کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی جنونی شخص تھا جو عورت ذات کا تقدس بھلائے ونی کی نیچ رسم میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وفا کے یقین کی عمارت دھڑ دھڑ گرتی چلی گئی۔ میں تمہاری بہن کو ذلیل کر کے اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم زندہ کیسے بچتے ہو۔ مومن کے ان الفاظوں نے وفا کی محبت پر پہلی ضرب لگائی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومن اپنا آپا کھو کر زریاب کے دل کو گولیوں سے چھلنی کرتا، اس نے بے ساختہ اونچی آواز میں اسے روک دیا۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں، وہ اپنے بے قصور جان سے عزیز بھائی کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو خود کو اس پر قربان کر دیا۔ اس کی آواز پر پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ مومن نے صنف نازک کی آواز پر اس سمت دیکھا تو ایک نازک سی لڑکی کو چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا دیکھ وہ چونکا۔ آواز کو جانی پہچانی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اس نے تمسخرانہ نظروں سے زریاب کو دیکھتے اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا اور معزز رومی کو مولانا کو بلانے کا کہا۔ مولوی کو بلائیے، میں نے کہا ابھی کروں گا، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ اس کی آنکھوں میں جیت دیکھ زریاب تڑپ کر وفا کی جانب بھاگا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اپنی ماں جائی کو۔ اس نے وفا کا رخ پلٹا، جس سے وفا کی پیٹھ جرگے کی طرف ہو گئی۔ وفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں کسی طور ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں مرتا مر جاؤں گا مگر تمہیں اس بھٹی میں نہیں جھونکوں گا۔ اس نے بہتی آنکھوں کو زبردستی صاف کرتے وفا کو دھکیل دے کہا، جو ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کہا تھا نا لالے کہ اگر تمہارے لیے جان بھی گروی رکھنی پڑی تو کر گزروں گی، کیونکہ تم دل ہو میرا، اگر دل دھڑکے گا تو ہی میں زندہ رہوں گی نا، اور اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، کیونکہ تم جڑواں ہو میرے۔ اس نے زریاب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے کہا اور پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ پتہ نہیں پھر کب اس چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکے گی۔ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ کیا تم بھی ان سب کی طرح مجھے مجرم قرار دے چکی ہو؟ زریاب نے شکوہ کرتی آنکھوں سے پوچھا تو فوراً وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جس دن میرے لالے پر سے اعتبار اٹھا اس دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، اس نے ایک جذب سے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیوں اس ظلم کو سہنے جا رہی ہو؟ میں تم پر ایک کڑی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کجا کے ظالمانہ سلوک کبھی نہیں۔ زریاب نے شدت سے نفی کی۔ جب اسفند کے آنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مجمع میں ایک اسفند بھی تھا جو اس نسوانی آواز پر ٹھٹکا اور پھر سناٹوں میں گھرا رہ گیا۔
وہ کیسے نہ پہچانتا اس آواز کو؟ یہ تو اس کے محبوب کی آواز تھی جسے اس نے پوری عمر سننے کی چاہ کی تھی، مگر قسمت کا کچھ اور منظور تھا۔ بے شک وہ حسینہ پردے میں تھی، مگر وہ تو اس کی جھکی نگاہوں سے ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بھی کوئی عاشق ہوا جو اپنے محبوب کی موجودگی نہ پہچان سکے۔ اس کے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو ہوش دلایا۔ وہ کبھی بھی وفا کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے نہیں دے سکتا تھا، وہ بے شک مقابل اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ فوراً سے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس تک پہنچا، وہ جو اپنے بھائی کے سینے لگی اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وفا یہ کیا بے وقوفی ہے! وہ اس کے پاس پہنچ کر اس کا ایک بازو دبوچ کر اسے اپنے سامنے کرتے دھیمے مگر سرد لہجے میں غرایا۔ وفا سن سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی اسفند کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، کچھ جا کے اس کا سرد لہجہ۔ زریاب بھی الجھن سے اسفند کو دیکھنے لگا۔ اپنے مخالفین کے بندے کی آنکھوں میں وفا کے لیے فکر دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم خود کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہو؟ میں تمہیں یوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ کانپتا ہوا اور آنکھیں ضبط کے باوجود نم تھیں۔ جانتی بھی ہو مومن کی جنونیت کو، وہ ادھیڑ کے رکھ دے گا تمہیں، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہیں لہو لہان دیکھ سکوں۔ پلیز ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے منت کی۔ اسے وفا کی آنکھوں میں آر یا پار کی تحریر نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کسی طرح وفا کو غائب کر دے۔ اب ایسا ممکن نہیں، اسفند جنگ شروع ہو چکی ہے، تو آخری سانس تک مقابلہ کروں گی، کیونکہ میں خان حویلی کسی کی محبت نہیں بلکہ کسی بے قصور قاتل کی بہن بن کر جا رہی ہوں۔ اس کا اشارہ مومن کی محبت کی طرف تھا، جسے اسفند بخوبی سمجھ چکا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، لیکن زریاب اسفند کی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا اور اسے ایک نئی راہ دکھی تھی۔ میں تیار ہوں اپنی بہن کو ونی میں دینے کے لیے، مگر میری ایک شرط ہے۔ زریاب کی آواز پر میدان میں سناٹا چھا گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ معزز رومی بولے، اگر میری بہن کو خان حویلی ہی ونی کر کے لے جایا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں میری بہن کا نکاح خان حویلی کے بیٹے مومن سے نہیں بلکہ اسفندیار خان سے ہوگا۔ اس کی آواز خان حویلی والوں پر بم بن کر گری تھی۔ زریاب کی بات نے مومن کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ جواباً دھاڑا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ زریاب نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیونکہ بہن میری مری ہے۔ اس کی اس بات پر جرگہ بالکل متفق تھا، اس لیے زریاب کی لاکھ کوششوں اور منتوں کو نظر انداز کیے وفا کو مومن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مومن یہ تو کہہ رہا ہے ایسا مت کرو ورنہ وہ بہت پچھتائے گا۔ تو اسفند وفا کی طرف سے انکار سن کر فوراً مومن کی طرف بھاگ کر آیا کہ اسے آنے والے پچھتاووں سے بچا سکے، مگر مومن اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اسفندیار خان، ایک اور لفظ مت کہنا، مطلب ایک اور لفظ نہیں۔ مومن نے تندہی نظروں سے تنبیہ کی۔ مومن ایک دفعہ میری بات سن لے، اور اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر مومن جھٹکے سے وہ بازو چھڑا چکا تھا اور غصے سے داڑا۔ بس کر دے، سب جانتا ہوں میں، اجالا تیری بہن نہیں ہے نا، اس لیے تو یہ سب کہہ رہا ہے۔ اگر یہی سب تیری بہن کے ساتھ ہوا ہوتا تو تب میں تجھ سے پوچھتا۔ مومن کی اتنی سخت بات پر اسفندیار سکتے کی زد میں آ گیا۔ وہ کب سوچ سکتا تھا کہ مومن بھی اس سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ اجالا اس کی بھی تو بہن تھی، کیا ہوا جو وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، لیکن اس کی بہن جیسی تو تھی۔ وہ تو اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لفظ سارے جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ چونکا تو وہ تب جب ان دونوں کا نکاح شروع ہوا۔ وفا کی طرف سے نکاح قبول ہو چکا تھا، مومن کی باری تھی۔ مومن خان ولد ثاقب خان، کیا آپ کو وفا خان ولد طاہر خان سے نکاح بعوض 5 لاکھ روپے حق کے مہر قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ مومن قبول ہے کہتا، اسفندیار پھر ایک دفعہ مومن کے کان میں جھک کر کہنے لگا، مومن بس ایک دفعہ میری بات سن لو، مجھے وفا کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے کہ وفا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری۔ جسٹ شٹ اپ اسفند، اسٹے اوے فرام می۔ قبول ہے، 3 دفعہ کہتے ہی اس نے زریاب کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسفند مومن کو بتاتا کہ وفا ہی گل رخ ہے، مومن نے داڑ کر اسے چپ کروا دیا تھا، جس پر اسفند لب بھینچ کر رہ گیا۔ ویسے بھی مومن کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے زریاب نے مومن کی جگہ اسفندیار کا نام لیا۔ یہ بات اس کی کاری ضرب لگی تھی، اس کی انا پر کوڑے کی طرح لگی تھی، جس کا غصہ وہ اسفندیار پر نکال رہا تھا۔ مگر اسفند کی بات نہ سن کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسفندیار کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا۔ اسفندیار خود پر جبر کرتا، وفا کو مومن کے حوالے تو کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سمیت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اب اس کی دعا کتنی قبولیت کا درجہ پاتی ہے، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ لالے تمہیں بے گناہ ثابت نہ کیا تو مجھے اپنی بہن مت کہنا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں اگر مر بھی گئی تو بھی لوٹوں گی یا غازی بن کر، لیکن آنا مجھے تمہارے پاس ہی ہے۔ بس ایک بات کہوں گی کہ مجھ پر یقین رکھنا۔ اتنا کہتے ہی وہ زور سے زریاب کے گلے لگی۔
زریاب نے بھی کس کر اسے گلے لگایا، جیسے اس سے کوئی قیمتی چیز چھن جانے کا ڈر ہو اور وہ اسے چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ وفا نے زبردستی خود کو اس سے الگ کیا اور طاہر صاحب کے گلے لگی۔ بابا روئیں تو مت، آج آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے، اس نے طاہر صاحب کے آنسو صاف کرتے کہا۔ ہنس کر رخصت کریں مجھے، کیونکہ میں رونے نہیں رلانے جا رہی ہوں، اس نے روتے روتے ہنس کر ایک آنکھ مارتے کہا تو وہ بہتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی تسلی دینے کے انداز پر مسکرا دیے تھے۔ بابا میں واپس ضرور آؤں گی، فکر مت کریں، آپ کے پاس اپنی جان چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس اس کی حفاظت کیجیے گا۔ وفا نے زریاب کو نظروں میں رکھ کر کہا تھا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے اس کو ہاتھ سے کھینچتے ان سے الگ کیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ آج انہیں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وفا خان سے مومن خان بن کر زبردستی ہی صحیح خان حویلی گھسیٹتی چلی گئی۔ تینوں گاڑیاں ایک قطار میں خان حویلی کے آگے آ کر رکی تھیں، جن میں سے ایک سے مومن، دوسرے سے اسفند، جبکہ تیسری سے ثاقب خان وفا کو کھینچتے ہوئے نکلے، جس نے اپنی چادر کو مٹھی سے پکڑے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مومن تو کسی کو دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے تو اپنے آپ پر غصہ ہی بہت تھا۔ وہ کرنے کیا گیا تھا اور کیا کر آیا تھا؟ وہ تو زریاب کو مارنے گیا تھا، تو پھر اس کی بہن کو کیسے لے آیا؟ سب صحیح چل رہا تھا، پھر زریاب کا اسے غصہ دلانا اور اس کا غصے میں آ کر اس کی بہن کی ڈیمانڈ کرنا، سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے وفا کو لا کر شہناز بیگم کے قدموں میں پٹھا تھا۔ یہ کون ہے ثاقب صاحب؟ اور مومن اتنے غصے میں کیوں گیا ہے؟ شہناز بیگم کو جو حالات نظر آ رہے تھے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ونی میں اپنی بہن دے دی ہے، اب اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ آپ پر منحصر ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری بیٹی کے نیچ قاتل کی بہن ہے، اس کی اوقات اس حویلی کے ملازمین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سرد لہجے میں شہناز بیگم کو وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے ان کے دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر صاحب تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ بھائی ان کا کس پر چلا گیا تھا، وہ دونوں تو بہت رحم دل تھے۔ میرا لالا قاتل نہیں ہے، اپنے بھائی کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ سن کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ خود پر تو بات سن سکتی تھی، مگر اپنے جڑواں بھائی پر کبھی بھی نہیں۔ آخر ضبط کرتی کرتی وہ بول ہی پڑی تھی۔ گرنے سے اس کی ہتھیلیاں چھل چکی تھیں، جبکہ آنکھیں رونے کے باعث سرخ پڑ چکی تھی۔ کیا کہا؟ ایک تو ہماری بیٹی کھا گئی، اوپر سے بکواس کرتی ہے۔ عصمت بیگم نے پیچھے سے آ کر اس کے بال دبوچتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا، چٹاخ۔ اس کا نازک گال سنسنا اٹھا تھا، دماغ سن ہو گیا تھا، آنسو بکھرتے چلے گئے تھے۔ بول اپنے منہ سے کہ تیرا بھائی بے غیرت ہے جو دوسروں کی عزت پر نظر ڈالتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، بہت کہہ لیا آپ نے، بہت سن لیا میں نے، اس نے عصمت بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا، جس ہاتھ سے انہوں نے اس کے بال دبوچے ہوئے تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، میرا بھائی بے قصور ہے۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی میرے بھائی کے خلاف کہا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں۔ کیا کر لو گی تم؟ بولو کیا کر لو گی؟ ایک تو تمہارے بھائی نے میری معصوم بیٹی مار دی، اور اوپر سے تم ہمیں تیور دکھا رہی ہو۔ شہناز بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف پلٹ کر 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیے۔ وفا کا منہ پوری طرح سوج چکا تھا، بلکہ ایک طرف سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، بال کھینچے جانے کی وجہ سے الجھ گئے تھے، مکمل وہ ایک قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی۔ عصمت اور شہناز بیگم نے اسے دھنک کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی بات جاری تھی کہ اس کا بھائی بے قصور ہے، جو ان دونوں کے طیش میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ نعیمہ بیگم سے اور دیکھا نہ گیا تو وہ فوراً وفا کے آگے آ گئیں اور اسے اپنی نرم آغوش میں چھپا لی۔ کیا کر رہی ہیں آپ شہناز؟ عصمت بس کریں، مار دے گی کیا اسے؟ انہوں نے اپنی دیورانیوں کو روکا جو وفا کی جان لینے کے در پر تھیں۔ انہیں کسی طرح بھی نہ رکتا دیکھ عمر فوراً آگے آیا اور دونوں کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، وہ بھی انسان ہیں۔ عمر کو ان دونوں پر افسوس ہوا جو خدا کا خوف بلائے اس بے قصور کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں، اور نازیہ شادیہ جو یہ دیکھ کر انجوائے کر رہی تھیں۔ عمر نے ڈانٹ کر ان دونوں کو کمرے میں بھیجا۔ اسے اپنی دونوں بہنوں پر بھی افسوس ہوا جو بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں۔ نعیمہ بیگم بہت مشکل سے وفا کو مومن کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ آپ نے مجھے ان سے کیوں بچایا؟ نعیمہ بیگم جو وفا کو بیڈ پر صحیح طریقے سے بٹھا رہی تھیں اس کی بات پر چونکی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی پسند تھی، پھر اسے کیوں نہ پسند کرتی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں سمجھ گئی، آپ اسفند کی ماما ہیں نا؟ اس کے اتنے صحیح اندازے پر وہ حیران ہوئی۔ حیران مت ہوں، اس نے اپنے زخمی لب سے خون صاف کرتے کہا۔
اس حویلی میں آنے سے پہلے مجھے رحم کی امید صرف دو لوگوں سے تھی، ایک اسفند سے اور ایک اس کی ماں سے۔ میں کسی کو فرسٹ ایڈ باکس دے کر بھجواتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تو اسے نم آنکھوں سے دیکھتی رہیں، جب برداشت نہ ہوا تو وہ مشکل بولتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئیں۔ پیچھے وہ زخموں سے چور اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ مومن جو واش روم میں شاور کے نیچے اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا، فریش ہو کر باہر نکلا تو اپنے کمرے میں ایک وجود کا اضافہ دیکھ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور عین اس کے مقابل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، سامنے وجود کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سن رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھری کھری سناتا، اس کا لال سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر رکا۔ نظریں ہونٹوں سے ہوتی ہوئی ناک تک گئیں، ناک سے نت تک، ہیرے کی نت سے آنکھوں تک، اور آنکھوں پر آ کر نظریں تھم چکی تھیں۔ اس کا ایک ایک نقش گل رخ سے چرایا ہوا تھا، تو کیا یہ گل رخ تھی؟ اور یہاں آتے ہی اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وفا بھی مومن کو سامنے پا کر اٹھ کر اس کے مقابل آ گئی اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالے دیکھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی اس کی آنکھوں سے خون چھلک پڑے گا۔ دونوں ہی پلک چھپکنے سے قاصر تھے، جیسے اگر کسی ایک نے بھی پلک چھپ کی تو گناہ ہو جائے گا۔ گل رخ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب تمہارے ساتھ؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر غصے سے لب بھینچتے کہا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کے آیا۔ ارے واہ، زخم بھی خود دیتے ہو اور پھر مرہم بھی خود ہی رکھتے ہو، یہ کون سی طرز ہے مسیحائی کی؟ وفا کی کربناک آواز نے کمرے کا سکتہ توڑا اور مومن کے ہاتھ اس کے چہرے پر مرہم رکھتے ٹھٹک کر رکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ یا تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ وفا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر مومن اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا۔ غور سے دیکھو، پہچانا نہیں مجھے؟ میں کون ہوں؟ وفا نے اسے ایک آئی برو تنزیہ اچکاتے کہا۔ اس کا لہجہ اور اس کی آنکھیں مومن کو ایسی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم دنیا جہاں کی حیرت امڑ آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ تم زریاب کی؟ اس سے آگے مومن سے کچھ بولا نہیں گیا۔ ہاں، میں وہی ہوں، زریاب کی بدبخت بہن جسے تم ونی میں لائے۔ وفا ہی جانتی تھی اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے کیسے ادا کیے تھے۔ مومن جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا، جیسے کسی اچھوت چیز کو چھو لیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے ہو سکتی ہو اس کی بہن؟ اس کی بہن کا نام تو وفا تھا۔ وفا میرا ہی دوسرا نام ہے مومن، وفا نے تمسخرانہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ تم ہی اس کی بہن ہو تو میں کبھی تمہیں ونی کی رسم میں نہ مانگتا۔ وفا اس کی بات سن کر ایک دم ہنسنا شروع ہوئی اور ہنستی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے ہنستے ہنستے آنسو بہنے لگے اور وہ نیچے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ پتہ نہیں چلا مومن؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ تم ہی تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تو تم مجھے دیکھ کر بھی نہ جان پائے کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری محبت ہوں؟ جب اسفندیار مجھے ایک نظر میں دیکھ کر پہچان سکتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں؟ تو پھر تم کون سی محبت کی سیڑھی پر کھڑے ہو جہاں ایک محبت کرنے والا اپنی چاہت کو نہیں پہچان سکا؟ اب تو وفا کی آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ مومن کو لگا اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، وفا اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا جواب چاہیے مومن۔ تم تو وہ مومن ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی۔ جس مومن کو میں جانتی تھی وہ تو عورتوں کی عزت کرتے نہیں تکتا تھا، لیکن آج میں نے جس مومن کو جرکے میں دیکھا اس نے تو اپنی ہی محبت کی عزت کی دھچیاں اڑا دیں۔ وفا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی قاتل ہے میری بہن کا، اس نے میری بہن کی عزت لوٹی، بتاؤ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ مومن نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ وفا کو لگا مومن کی انگلیاں اس کے بازو میں دھس جائیں گی۔ اس نے ضبط سے اس کے لبوں کو دانتوں تلے بھینچ لیا۔ مجھے اپنے بھائی پر آنکھ بند کر کے یقین ہے، نہ وہ ایسا تھا نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے اتنے یقین پر مومن کی آنکھیں لہو چھلکانے لگ۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ سب بہن کے ساتھ کرتے دیکھا اور میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنے بھائی پر ہی یقین رکھو۔ اس نے وفا کو ایک جھٹکے سے زمین پر چھوڑتے ہوئے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وفا اپنے شکستہ وجود کے ساتھ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگی، جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب تو صبح کا سورج اس کے لیے کسی نئی آزمائش لانے والا تھا، یہ تو صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ دوسری طرف نعیمہ بیگم جب اسفندیار کے کمرے میں آئیں تو گھوپ اندھیرے اور سگریٹ کے دھوئیں نے ان کا استقبال کیا کہ وہ ایک دم منہ کے آگے ہاتھ کرتے کھانسنے لگی۔ انہوں نے فوراً لائٹیں آن کیں۔ لائٹ آن ہونے سے ایک دم کمرہ روشن ہو گیا۔ جب ان کی نظر بیڈ کے ساتھ نیچے لگ کر بیٹھے اسفندیار کو بے حال دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسفند بیٹے، یہ کیا حال بنا لیا تم نے میرے جان؟ وہ فوراً چیزوں سے پھلانگتی اسفند کے غصہ ہونے کی نظر ہو چکی تھی۔
اس تک پہنچی اور اس کا جھکا سر اٹھا کے کہا۔ کمرہ تو وہ تہس نہس کر چکا تھا، جبکہ خود کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ خون رنگ آنکھیں، سلوٹ زدہ شلوار قمیض کی ریبان کھلا ہوا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ کیوں امی کیوں؟ اس کے منہ سے بس ٹوٹے لفظوں میں یہی نکلا۔ اس کی امی کا یہ حال دیکھ کر رو دیں۔ وہی تو جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے عشق کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ذریعہ وفا کا بھائی ہے؟ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کی آواز میں اتنا دکھ، اتنا کرب تھا کہ انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ طنزیہ ہنس دیا۔ تو میں اب کون سا خوش ہوں؟ دیکھیں مجھے، غور سے دیکھیں، سلگ رہا ہوں میں، میرا انگ انگ سلگ رہا ہے۔ میں چاہ کے بھی اپنی محبت کو نہیں بچا پایا۔ جس کی خوشیوں کے لیے اسے چھوڑا تھا وہ خوشیاں عذاب بن گئیں اس کے لیے، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کیوں؟ وہ دھاڑا تو نعیمہ بیگم کانپ اٹھی۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کچھ کر لیتا، بچا لیتا اپنی زندگی کو، مگر اب میں کیا کروں گا؟ کیسے بچاؤں گا اسے ان سب کے ظلم سے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، اور ایسا کرتا وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ نعیمہ بیگم اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کے بے بسی سے رو دیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، ابھی اس سے مل کے آتا ہوں، ایسے مجھے چین نہیں آئے گا۔ عجیب سے بے چینی سے، جیسے وہ دکھ میں ہوں۔ اس نے اپنا سینہ مسلتے کہا، اس بات سے انجان کہ دونوں کی روحیں تو آپس میں ملی ہیں۔ زخم محبوب کو ملے تو درد عاشق کو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، نعیمہ بیگم نے اسے روکا۔ امی مجھے جانے دیں، مت روکیں، اس نے سرخ آنکھوں سے کہا تو نعیمہ بیگم نے لب بھینچے کہا، وہ اس حالت میں نہیں کہ تم مل سکے۔ کیوں؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں اور نظریں کیوں چرا رہی ہیں امی؟ میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ اسفند نے ان کا منہ اپنی طرف کرتے کہا، شہناز اور عصمت نے مل کر اسے بہت مارا ہے، اور وہ اس حال میں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو۔ اس کے ہاتھ ایک دم بے جان ہو کر ان کے کندھوں سے گرے۔ وہ دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں تنگ کرتی رہیں اور آپ نے کچھ نہ کیا؟ اس نے خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، عمر اور میں نے بمشکل اسے چھڑایا اور اسے مومن کے کمرے میں چھوڑ آئے ہیں۔ اب تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اسفندیار کو لفظوں میں سمجھایا۔ اسفندیار کے لفظ کہیں کھو گئے تھے۔ تو مطلب ایک اور اذیت میں چھوڑ آئی اسے؟ لیکن میری ایک بات سن لیں امی، میں اس کے ساتھ اس حویلی میں کوئی ظالمانہ سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے دروازے پر مکہ مارتے کہا اور تنفن کرتا نکل گیا۔ صبح کا سورج نئی آزمائشیں لے کر آیا تھا وفا کے لیے۔ وہ جو رو رو کر نڈھال سی زمین پر لیٹی تھی، دسمبر کے ماہ میں ٹھنڈا یک پانی پورے جسم پر پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی۔ جسم الگ ٹھنڈ کے مارے کب کپانے لگا۔ اٹھو مہارانی صاحبہ، تم دلہن بن کر نہیں آئی جو یوں آرام فرما رہی ہو، ونی میں آئی ہو تم ہماری باندھی بن کر۔ چل اٹھ اور حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنا۔ عصمت بیگم نے اسے کمزور جان کو نخوت سے جھنجھوڑ کر کہا رکھ دیا، جس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اب وہ اتنے بڑے کچن میں ملازمین کے بیچ کنفیوز کھڑی تھی، کیونکہ پراٹھے اسے بنانے نہیں آتے تھے۔ جب ہی ایک لڑکی، اس کا نام منوری تھا، فوراً آگے بڑھی۔ ادھی آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے وفا کا سوجا ہوا سرخ منہ دیکھ کر ہمدردی سے کہا، فٹافٹ ناشتہ بنانے لگی۔ جبکہ وفا نے چائے کا پانی چڑھایا اور تشکرانہ نظروں سے نوری کو دیکھا، جو اپنی معصوم سی بیگم صاحبہ پر فدا نظر آ رہی تھی۔ باہر کھانے کی سربراہی کرسی پر مومن بیٹھا تھا، کیونکہ حال ہی میں وہ سردار بنا تھا، جبکہ سارے بڑے اس کے اطراف اور باقی کزن بھی لائن میں بیٹھے تھے۔ خان حویلی کا یہ اصول تھا کہ 3 وقت کا کھانا وہ سب اکٹھے ہی کھاتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بزرگوں کا اصول تھا۔ اسفندیار بھی مارے بندے ہی اپنی امی کے اتنے اصرار پر وہاں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ یہ سب تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے او منحوس، کہاں مر گئی؟ ناشتہ کہاں تھا؟ یا پائے جو اتنی دیر لگا رہی ہے؟ عصمت بیگم کی پھٹکار سنتے وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے پکڑے نوری کے ساتھ آئی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ سب کا اس کو دیکھ کر منہ بند چکا تھا، جبکہ اسفند جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس چاند سے چہرے کا اتنا برا حال، اس کا یہ حال، اس کا دل چیر گیا تھا، نوالا جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ ہوتا لگتے ہی فوراً سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو پانی پی رہا تھا۔ جب شازیہ نے سب کا دھیان اسفند پر دیکھا تو وفا کے پاؤں میں ٹانگ اڑائی، جو عصمت بیگم کے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور تھوڑی سی چائے ان کے نفیس سے سوٹ پر چھلک پڑی تھی، چھینٹے اس سوٹ کا داغدار کر کے۔ ارے کمزاد منحوس ماری، تجھے میرے ہی کپڑے ملے تھے؟ انہوں نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا، جس پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ مومن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور ایک لفظ منہ پر نہ لایا۔ اسفند کا خون مومن کو دیکھ کر کھولنے لگا، جو اپنی محبت کی رسوائی پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ عصمت بیگم نے بغیر اس کی پرواہ کیے کپ میں بچی گرم چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں پر پھینک دی، جو اس کا ہاتھ اور سفید پاؤں جلا کر سرخ کر گئی۔
اس کی دردناک چیخوں سے حویلی گونج اٹھی۔ بس اسفند ایک دھاڑ سے اٹھا جس کی بدولت اس کی کرسی پیچھے جا گری اور اس کی آگے کی پلیٹس نیچے گر گئیں۔ بس بہت ہو گیا، سمجھتے کیا ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں جو دھڑکتا ہے، یا پتھر پیٹ ہے جسے اس معصوم کا کوئی خیال ہی نہیں؟ اس نے سرخ رنگ آنکھوں سے سب کو دیکھتے کہا جو سب ہانگ کانگ کی طرف سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ نوری، نوری! اپنی آواز کی پکار پر وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ نوری فوراً انہیں کمرے میں لے کر جاؤ اور مرہم پٹی کرو ان کی۔ اس کی بات پر سب لوگوں کے منہ پر غصہ چھلکنے لگا تھا، جبکہ وفا نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا تھا جسے دیکھتے وہ نظریں چرا گیا۔ وہ پہلے تو کچھ نہ کر سکا تھا اس کے لیے، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو بھی وفا کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ نوری جب وفا کو لے کر گئی تو اسفندیار وہاں سے جانے لگا جب مومن کی بات نے اس کے قدم روکے۔ اسفندیار، میں اس گاؤں کا سردار ابھی زندہ ہوں۔ جب میں اس کا شوہر ہو کر نہیں بولا تو تم کیوں بولے؟ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، بہتر ہے تم ان سے دور رہو، اس نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا تو اسفندیار پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کیجیے گا سردار مومن صاحب کہ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ٹو ہیل ود یور ریسٹرکشنز اینڈ بلڈی ونی رسم۔ اس کی بات پر سبھی غصے سے کھڑے ہوئے۔ اسفند، زبان سنبھال کر بات کرو۔ ثاقب صاحب دھاڑے، تم گاؤں کے سردار سے بات کر رہے ہو؟ مجھے معاف کیجیے گا چاچا، میں سردار صاحب کو اپنا بھائی سمجھ بیٹھا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ یہ تو کٹھور سردار ہیں جنہیں اپنی انا اپنے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے بھی بھگو کے ماری۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، خدا کی قسم جس دن میری مجبوری ختم ہوئی اس دن خود یہاں سے سارے رشتے ختم کر کے چلا جاؤں گا، اور نہ ہی تب کوئی مجھے روک سکے گا اور نہ ہی کوئی سردار حکم چلا پائے گا، اس نے مومن کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر سارے گڑبڑا گئے تھے اور اسے ٹھنڈا کرنے لگے تھے، جبکہ مومن اسے گھوریوں سے نواز رہا تھا جس نے اس کے بھائی اور جگری یار سے سیدھا یار بنا دیا تھا، سردار بنا دیا تھا۔ اسفند، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، مومن نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا؟ مومن اسفندیار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یقین کرو، جس دن میری مجبوری ختم ہوئی وہ دن میرا اس حویلی میں آخری دن ہوگا اور تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ مومن کو اس لمحے وہ کوئی اور ہی شخص لگا۔ کہا تھا نا اپنی محبت کا خیال رکھنا، مگر تم تو وعدہ وفا نہ کر پائے، اب بھول جاؤ تمہارا کوئی دوست تھا۔ اسفندیار نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نوری جیسے ہی اس کی مرہم پٹی کر کے گئی تھی، عصمت نے اسے پھر بلوا لیا تھا۔ مردوں کو قابو کرنا تو اچھی طرح آتا ہے تم جیسی نیچ لڑکیوں کو، جیسا بھائی ویسی بہن۔ اس کے آتے ہی عصمت بیگم نے اس پر نشتروں کی برسات کر دی تھی جس سے اس کی روح گھائل ہو کر رہ گئی تھی، مگر ابھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ برتن دیکھ رہی ہو، یہ سب رات کے کھانے سے پہلے دھل جانے چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی بچا تو رات کے کھانے تک تم نہیں بچو گی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے لگے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا انہوں نے جان بوجھ کر یہ دھلے برتن دھونے والے کیے ہیں تاکہ اسے اذیت دے سکیں، کیونکہ پورا سنک اور تینوں شیلف گندے برتنوں سے بھری تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے جھلسے ہاتھوں کو دیکھا جن پر بڑے بڑے سرخ پانی والے آبلے پڑے تھے، اور پھر برتنوں کو۔ اس نے خدا کا نام لیا اور لگی برتن دھونے۔ مشکل ہی صحیح، لیکن وفا نے رات تک جیسے تیسے کر کے سارے برتنوں کا ڈھیر دھو دیا تھا، مگر صرف وہی جانتی تھی کہ اسے یہ سب کرنے میں کتنی تکلیف ہوئی، اور اب تو اس کے ہاتھ کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ ہاتھوں پر پڑے پانی کے آبلے پھٹ چکے تھے اور ان میں سے پانی رس رہا تھا۔ آنسو بہہ بہہ کر آنکھیں سوج چکی تھیں، بخار کی تپش سے ہلکان ہوتی وہ کبھی ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو قابو کرتی اور کبھی پانی پی کر اپنا پیٹ بھرتی۔ بھوک سے اب چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب اسے باہر کھانا لگانے کا بلاوا آیا تو وہ اپنی ساری ہمت جمع کرتے اٹھی اور نوری کے ساتھ مل کر باہر ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شازیہ، نازیہ، عصمت بیگم اور شہناز بیگم بہت خوش تھیں۔ کھانا سرو کرتے وقت بھی اس کا ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ یہ کون ہے بھائی؟ قاسم، جو آج ہی شہر سے آیا تھا، وفا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولا۔ ونی میں آئی ہے، کمزاد نائلہ بیگم، اسفند اور مومن کی پھپھو تنفر سے بولی۔ قاسم کے لب کے انداز میں کھلے اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وفا اس کی گہری اور بے باک نظروں سے الجھن کا شکار تھی، جو ابھی اپنے ارد گرد کی چادر بار بار درست کرتی، کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہیں، مگر اسفندیار اس کی بے چینی بھانپ چکا تھا۔ مومن کو وفا کے ہاتھ دیکھ تشویش نے آن گھیرا، مگر وہ زبان پر خاموشی کا پہرا بٹھائے کھانا کھانے لگا۔ لیکن جب وہی ہاتھ اسفند کے آگے آئے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں میں نمی آنے سے نہ روک سکا۔ بھوک پل میں مری تھی اور اس نے اپنی پلیٹ کے آگے ہاتھ کر کے اسے کھانا ڈالنے سے روک دیا تو وہ اچنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ اسفند کی نظریں مسلسل اس کے ہاتھوں کی طرف تھیں، جبکہ سبھی ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگے۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اسفند کی بات پر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر
میں نے کہا نا آپ اپنے کمرے میں جائیں، اس حویلی میں ملازمین کی کمی نہیں ہے۔ وہ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اسے وفا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کی الجھن بھی سمجھ آ گئی تھی جو وہ بار بار قاسم کی نظروں سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ اس کے ہٹتے ہی سارے اسفندیار کو گھورنے لگے، جبکہ اس کی گھورتی نظریں قاسم پر تھیں جو ہڑبڑا کر نظریں جھکا گیا۔ اس کی غصے کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بولا، لیکن وہ صرف اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا۔ بھوک تو ویسے بھی مر گئی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی میں خوب کا عالم تھا۔ سبھی اتنی سردی میں اپنے کمرے میں دبکے ہوئے تھے۔ ایسے میں وفا سرونٹ کوارٹر میں زمین پر ایک پتلی چادر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھی تھی۔ ہاتھ اور پاؤں جلن کے مارے بے حال تھے۔ آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جا رہے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ درد کے مارے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ایسے میں اپنے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹ کی، کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا تھا۔ وفا نے آرام سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ تم سے آخر کار چلے آئے۔ وہ جیسے اس کی موجودگی سے واقف تھی، تبھی آنکھیں بند کر کے ہی پہچان لیا تھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسفند ہے۔ وہ بھی اپنے نئے کلف لگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس سے کچھ دور سامنے کی دیوار سے لگ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کیوں چپ چاپ سہتی ہو یہ ظلم؟ جب جس وفا کو میں جانتا ہوں وہ ایسی تو نہ تھی۔ اسفندیار نے دکھ سے کہا، جس وفا کو تم جانتے تھے اسے اس کی محبت پر ناز تھا، بلکہ کامل یقین تھا، جبکہ یہاں آتے ہی وہ یقین پل میں مسمار ہو چکا ہے۔ ایک برباد ہوئی عمارت کی طرح۔ پھر کہاں کی بہادری، کہاں کا انصاف؟ ہم تو اپنی ہی محبت کے جیسے ہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جبکہ اسفند کو اس کی بات میں تمسخر سے زیادہ شکستہ حالی نظر آئی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیا سے کیا بن گئی تھی؟ وفا، تمہیں سب کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ میری محبت نہیں مجھے یوں منہ کے بل گرایا ہے کہ اٹھنے کی سکت نہیں۔ پھر کہاں کا مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ اس کا کہکا بھی اس کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو تم ذریعہ کو گناہگار مانتی ہو؟ اسفند کی بات پر اسے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیسے ہار مان سکتی ہو؟ اسے بے قصور ثابت کرنے کے لیے لڑو۔ اسفند کی بات اس کے دل کو جا کر لگی تھی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے سوال میں تفتیش سے زیادہ حیرت تھی۔ تم اپنے بھائی کو عزت کا لٹیرا سمجھتی ہو؟ اسفندیار نے آئیبرو اٹھا کر سوال کیا تو وہ فوراً بولی، کبھی نہیں، میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی کہ ذریعہ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے، لیکن تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ تم کیوں اسے بے قصور سمجھتے ہو؟ تم تو وہاں نہیں تھے نہ تم نے دیکھا، جبکہ مومن کہتا ہے اس نے یہ سب دیکھا، تو پھر میرا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ وفا نے یقین سے کہتے ہوئے حیرت میں اس سے سوال کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا، جیسے تمہیں اپنی محبت پر یقین ہے ویسے ہی مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ اگر تم کہتی کہ ذریعہ وہاں نہیں گیا میں تب بھی یقین کر لیتا، کیونکہ مجھے تم پر اندھا یقین ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا جو وفا کو کسی اور جہاں لے جا چکا تھا۔ کتنے احسان کرے گا یہ لڑکا اس پر؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی محبت سچی تھی، تبھی وہ اسے نہ پا کر بھی سکون میں ہے، جبکہ میں اور مومن ہم میں سے کسی کی محبت میں اتنا صدق نہیں تھا کہ ہماری محبت کامل ہو سکتی۔ وفا اسفند کو دیکھ کر دل میں بولی، چونکی تو تب جب نوری مرہم لے کر آئی اور اسے لگانے لگی۔ درد ضبط کرتے اس کے منہ سے کبھی سسکی کبھی آہ نکل رہی تھی جو اسفندیار کے دل میں درد کی لہر برپا کر دیتی۔ وہ چاہتا تو اس کی مرہم پٹی خود بھی کر سکتا تھا، مگر اسے وفا کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ مگر اس دل کا کیا کرتا جو ہر وقت وفا کی طرح ہمکتا تھا؟ پھر نوری بھی تو اس کے حال سے واقف تھی، وہ اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جب ہی وفا کے بارے میں بھی نوری کا سارا علم تھا۔ جب اس سے وفا کا درد برداشت نہ ہوا تو وہ جانے لگا جب وفا کے لفظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ مجھے چوٹ لگی اور تم نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر پلٹا، ایسا نہیں ہے وفا، بس ڈرتا ہوں تمہیں دیکھ کر میری نظریں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں، اور ویسے بھی اب تم کسی کی امانت ہو میرے پاس، ایسا کوئی حق نہیں بچا مجھ پہ جس کی بنا پر تمہیں نظر بھر کر دیکھ سکوں۔ اور سنا تو ہوگا تم نے ادب و احترام پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس نے اپنے بازو سے زبردستی آنکھوں سے بے لگام ہوتے آنسو پونچھتے کہا، چلتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ اور بول دوں جو بولنا نہیں، ویسا بھی آج کل منہ سے دل کی بات نکل جاتی ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا۔ اسفی، اس کی ہلکی سی آواز پر اسفند کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس یہیں رہ جائے۔ تم بھی کھانا کھا لینا۔ حیران مت ہو، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، محبت نہ صحیح تم سے دل کا رشتہ ہے۔ پتہ ہے مجھے کہ میرے جاتے ہی تم کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے ہو گئے۔ اسفند کو حیران ہوتے دیکھ اس نے بات مکمل کی۔ اسفند اس کی پوری بات ہوتے ہی نکلتا چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر اور رکتا تو جا نہ پاتا۔ پیچھے وفا نم آنکھوں سے اس رستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزرا تھا۔
جیسے ہی اسفند کمرے میں گیا، مومن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ٹہلتے نیچے آیا تو نوری کو کچن میں رات کے اس پہر دیکھ کر وہ چونکا۔ نوری، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوری، جو وفا کی مرہم پٹی کر کے اسے کھانا کھلا کر ابھی کچن میں برتن رکھنے آئی تھی، مومن کی آواز پر ہڑبڑا کر مڑی۔ جی؟ وہ وفا بھی کو کھانا کھلا رہی تھی، ان کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پر مرہم لگا کر۔ یہ بس برتن رکھنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں، اس نے فوراً کہا اور چلتی بنی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، مومن نے اسے روکا اور کہا، وفا کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ صبح ہی شہناز بیگم نے وفا کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرایا تھا اور اسے مومن کے کمرے میں جانے کی پابندی لگائی تھی۔ اس وجہ سے وہ پورا منہ اور آنکھیں کھول مومن کو حیرت سے تکنے لگی، جس پر اس نے اسے جھڑک دیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وفا کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جھڑک کر یہ کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور نوری وفا کو مومن کا پیغام دینے چلی گئی۔ یہ 2 دن زریاب نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن اتنی مشکل میں تھی تو وہ کیسے نرم بستر پر لیٹ سکتا تھا؟ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ یہ 2 دن زریاب نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن اتنی مشکل میں تھی تو وہ کیسے نرم بستر پر لیٹ سکتا تھا؟ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی، اگر وہ اور صبر کرتا تو یقیناً اس کی نسیں پھٹ جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب آر یا پار، اب وہ اپنی بہن کو وہاں سے رہنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے مومن کی آنکھوں میں جو آگ دیکھی تھی، اس نے کسی کو تو جلا کر راکھ کرنا تھا، مگر وہ وفا کو اس سلگتی آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ سلگتی آگ میں پہلے ہی جھلس چکی ہے۔ وہ غصے میں گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا۔ طاہر صاحب اور اس کی والدہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ رکا، نہ ہی وہ شہر کے کسی منت سماجت پر رکا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر وہ وفا کو نہ لا سکا تو خود کو ہی ان کے حوالے کر دے گا۔ وہ جیسے ہی گاڑی لے کر نکلا، آدھے راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی رکی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹائر دیکھنے باہر نکلا، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جیل میں تھا، جہاں اس پر جسمانی ریمانڈ ہو رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس پر ڈنڈے برسا کر اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اور چلا کر پوچھتا رہا کہ اس کا قصور کیا ہے، مگر سارے منہ بند کیے بس اپنا کام کر رہے تھے۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کیں تو چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے وفا کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اگر اس کی بہن دکھ میں تھی تو سکھ میں وہ بھی نہ تھا۔ زریاب جیل میں بے خبر، اس کے کانوں تک کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خاص کر اسفندیار کو۔ اگر اس کو ذرا سے بھی بھنک لگ گئی تو وہ اس کو نکلوانے کی سر توڑ کوشش کرے گا، اس لیے میں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا۔ اس شخص نے سامنے بیٹھے شخص پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ شیطانی مسکراہٹ لیے سر ہلا گیا، جبکہ زریاب ان دونوں کو دیکھ ساری کارستانی سمجھ گیا۔ وہ اس حالت تک کس کی بدولت پہنچا، لیکن دکھ اسے اس بات کا تھا کہ وفا کو وہ پھر بھی رہا نہ کرا پایا۔ اگر مجھے ہی قید کرنا تھا تو پھر وفا کو کیوں مانگا ہم سے؟ زریاب دھاڑا۔ باہر کھڑے ان دونوں میں سے ایک شخص مسکرا دیا تھا، جلتی مسکراہٹ۔ اتنی رات کو مومن کا بلاوا وفا کو تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کھٹکا کر دروازہ اندر آئی تو مومن نے اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ اگلے حکم کی منتظر تھی۔ یہاں آؤ۔ 2 لفظی جواب میں مومن نے اسے اپنے قریب بلایا، جو صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا اور ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو اس کی ذہنی کیفیت کے ابتر ہونے کا شکار تھی۔ رات کے اس پہر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کوئی کچھ بھی سوچ سکتا تھا، اور جو سوچ وفا کے ذہن میں چل رہی تھی وہ وفا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شام سے مومن غصے میں بھرا پھر رہا تھا، کیونکہ اس کی اسفن سے پہلی دفعہ بول چال بند ہوئی تھی اور وجہ وفا تھی۔ اب اس کا غصہ تو وفا پر ہی نکلنا تھا۔ اس نے رات کے اس پہر اسے اذیت دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس وقت وفا کو بس زریاب کی بہن کی طرح سوچ رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہوا اور وفا کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور طنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگا اپنے اوپر معصومیت کا چولا اوڑھ کر لوگوں سے ہمدردی لیتی پھرو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ وفا لب بھینچ کر بولی، تم جو اسفند کے سامنے معصومیت اور مسکین بننے کا ڈرامہ کرتی ہو، کیا میں انجان ہوں اس سب سے؟ تمہاری غلط فہمی ہے یہ۔ تم کیا سمجھی میرا جگری یار تم پر ترس کھا کر میرے مقابل اتر آئے گا تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہ وفا بی بی، نہ۔ میری محبت گل رخ تم صرف اس حویلی کے باہر تھی، لیکن جس دن تم نے اس حویلی کی دہلیز پار کی، اس دن سے تم میرے لیے صرف ایک لونڈی ہو، دل بہلانے کا سامان، جس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ وفا ہی جانتی تھی کہ اس کی باتوں نے وفا کے دل کا کیا حال کیا، اسے کیسے لہو لہان کیا۔ تو تم بھی نکلے نا ایک پست ذہنیت کے وڈیرے جسے صرف جسموں سے محبت ہے۔ وفا کی بات مومن کو کوڑے کی طرح لگی، جس پر وہ بلبلا اٹھا اور وفا کو بالوں سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ بہت زبان نہیں چلنے لگی میرے آگے؟ پہلے تو مجھے آپ کہا کرتی تھی، اب تم پر آ گئی۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔
آپ پہلے تمہیں میں اس لیے کہتی تھی کہ تم میری محبت تھے، جس کے لیے احترام واجب تھا، مگر تم میرے لیے صرف ایک وڈیرے ہو جس کی عزت میری نظر میں دو کوڑی کی بھی نہیں۔ جو اپنی محبت کو عزت نہ دے سکے۔ وفا کی بات ختم ہوتے ہی مومن نے اسے اپنی دسترس میں لیا اور اس کے اوپر اپنے غصے کی شدت لٹانے لگا۔ وفا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو مومن نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ وفا تکلیف سے بلبلا اٹھی، مگر مومن نے اس پر رحم نہ کیا بلکہ اور اس کی سانسیں تنگ کر دیں۔ وفا کے حواس سن ہو چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ مومن پیچھے ہٹا، وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے ہونٹوں کو رگڑتے خون صاف کیا اور رگڑتی گئی تاکہ اس بے رحم کا لمس مٹا سکے۔ میرا لمس مٹانے کی کوشش اچھی تھی، لیکن تب کیا کرو گی جب تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری روح میں سرایت کروں گا۔ آئی ایم ڈیم شور تڑپو گی تم۔ اس کی مسکراہٹ سے اس وقت وفا کو کراہیت محسوس ہوئی۔ یو نو واٹ مومن، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تم جیسے پتھر دل سے محبت کرتی تھی، جو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں، جو سمجھتا ہے بستر پر اچھے ہونے سے وہ عورت کو اپنا غلام بنا لے گا۔ بٹ یو آر ہائیلی مسٹیکن، مرد وہ نہیں جو بستر پر اچھا ہو، مرد وہ ہے جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرے جو تم مجھے نہ کر سکے۔ مومن کو وفا کی باتوں نے سرتا پیر جھلسا دیا تھا۔ اس نے مومن کو ایسا رخ دکھایا تھا جس میں اس کی شکل نہایت کراہیت امیز تھی، جو مومن برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کمرے سے باہر جاتی وفا کو کمر سے پکڑ کر اندر کھینچا اور کمرہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹخا اور اپنے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے جانے انجانے میں مومن کی مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ انا کا مارا شخص اب اپنی محبت کو بری طرح روننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آگے کیا ہوگا گائز؟ اینی گیسز؟ کمنٹس میں بتائیں۔ ناول اچھا لگا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا۔